جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن، دو ایسی صفات ہیں جو کسی بندہ مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایٹ اے ٹائم یہ دونوں نہیں ہو سکتی۔ البخل وسوء الخلق، ایک بخیلی اور دوسری بد اخلاقی، یہ دو چیزیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب بندہ مومن ہے تو ان چیزوں سے کنارہ کش رہے گا، اگر ان چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا تو ایمان خطرے میں ہے۔ اخرجہ الترمذی وفی سندہ ضعف، اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس کی سند میں بھی پچھلی سند کی طرح کچھ نہ کچھ ضعف موجود ہے۔ اور وہ ضعف کیا ہے کہ اس حدیث کی روایت میں چین میں راوی صدقہ، راوی کا نام ہے صدقہ، ان کے حوالے سے محدثین کرام نے بیان کیا ہے کہ ان کا حافظہ کمزور تھا، جس وجہ سے ان کی حدیث نہیں لی جاتی۔ لیکن جس طرح پچھلے حدیث کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی، اس حدیث میں بھی وہی چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ بخل کے حوالے سے کتاب و سنت میں بہت سے دلائل ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس کی بہت سرزنش کی ہے کہ بندہ مومن خرچ کرنے والا ہوتا ہے، بندہ مومن کنجوس نہیں ہوتا۔ کنجوسی یہ مومن کو زیب نہیں دیتی۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا یا آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، کھانا کھلانے پر لوگوں کو ترغیب نہیں دلاتا، جب ترغیب نہیں دلاتا تو خود کام کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے کتاب و سنت میں، رب تعالیٰ نے قرآن میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں، احادیث میں اس کی بہت زیادہ سرزنش کی ہے۔ وہ دلائل پر بات کریں تو کافی تفصیلی بات ہو سکتی ہے، لیکن بخل جو کہ بخل ہوتا کیا ہے؟ جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر خرچ کرنے سے رک جائیں، یہ بخیلی ہے، اور یہ بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اور اسی طرح بد اخلاقی کے حوالے سے تو ہم یہ پورا باب ہی اور اس حدیث میں، حدیث کی کتاب میں بہت سی باتیں اس بارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جہنم میں اکثریت جو ہے وہ بد اخلاقی کی وجہ سے ہی موجود ہوگی، اور حسن اخلاق کی بہت زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائش فرمائی ہے اور ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور بری عادات، اخلاق پہ تفصیلی باتیں میں اختصار اس لیے کر رہا ہوں کہ اس پہ ہماری باتیں ہو چکی ہیں کہ اخلاق عادتوں کا نام ہے، اور اچھے اخلاق، اچھی عادتیں اپنانے کا حکم ہے اور بری عادتوں کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، انہی کے ایک سمجھے کے طرف اشارہ کیا ہے امام صاحب نے کہ اس ضمن میں کچھ ضعیف احادیث بھی ہیں، وہ بھی علم میں ہونی چاہیے، جن میں سے یہ احادیث، کل ایک ہم نے حدیث پڑھی اور آج جو کہ ثابت نہیں ہے، اس کو یعنی حدیث نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کہ جو روایات ہیں یہ ثابت نہیں ہیں، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ رب سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ اپنی راہ میں بھی بہت زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اہل و عیال پہ بھی ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو جو ہم کمائیں وہ ساتھ ہی لے ڈوبیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اپنے اوپر لگانے لگیں تو اسراف اور تبذیر میں چلے جائیں، فضول خرچی میں چلے جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں خود پر خرچ کرنے کی بھی توفیق دے، اپنے اہل و عیال پر بھی، اور رب تعالیٰ کی راہ میں بھی، اور اسراف سے بھی رب تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے اخلاق اور برے اعمال سے رب تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ۔